کیا ہے بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں, ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے؟ نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی تعریف. میں نے عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب, سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم. جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے, میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کیا ہے؟ یہ تو موقوف علیہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو؟ عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سمجھیں گے. گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نا پہلے. ابھی نہیں اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم کر رہے ہیں مناظرہ, ہم مناظرہ کر رہے ہیں. بات سے نہ پھریے. میں نہیں پھرتا, میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے. جو ہوتا ہے علم مناظرہ, آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے. صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کو تو علم مناظرہ کی عرب نہیں آتی. ہم وقت آیا کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے, ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو. پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ. باہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا اسٹیٹس ایک نہیں ہے. ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی, ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے بات, نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو, ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی, اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ باتیں نہ کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کرو, اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. ہو جائے اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے. جس کو کیا کر رہے ہیں کس لیے بات کر رہے ہیں؟ کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے بات چلے جائیں. یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے. جس نے بدتمیزی کہی زبان سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے. جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے؟ ہماری اوقات نہیں سمجھتے. شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا کون ہے تم بات کرنے والے؟ صحابہ کو یہاں جنگی کہا گیا, اس وقت تمہاری رقم میں خون نہیں تھا. آرام سے کر رہے ہیں. ہمارا لے جائیے آرام کا کیا مطلب ہے؟ پورے میدان میں آؤ ہمارے سامنے, تمہیں بتا دیں گے ہم جن کی اوقات. چھوڑ یار, تمہیں کیا پتا ہے طریقہ کار؟ پہلے اس کو تعریف کرنے دو. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. جی ہاں, تبھی تو بات ہو رہی ہے. مناظرے سے پہلے مناظرے کی تعریف سن لیں گے. صرف بات اتنی ہے کہ حضرت ابھی وضاحت فرما دیتے ہیں. حضرت نے تو سوال قائم فرمایا ہے ابتدائیہ کہ حضرت جواب دینا مجیب ہے. وہی آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں کرا پائیں گے؟ یہ حضرت کا سوال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کی جو سطح ہے نا اس کے مطابق سوال میں جان ہے. جو آپ پوچھے جواب دیتے ہیں. جوش میں آنے کے میں سمجھتا ہوں جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ کس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ علمی اوقات کیا ہے اپنی, اس کے مطابق. میں تو اہل سنت و جماعت کا موقف اجماعی پیش کر رہا ہوں. میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی. سمجھ آ گئی؟ یہ وہی کرنا ہے. ہاں مختصر جواب یہ ہے, کتاب اور سنت کی روشنی میں جو خلیفہ برحق راشد سے بغاوت کرے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات کرے اور اس کے خلاف طغیان کے بندھن باندھے, وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں
اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں ان پر آپ کا یہ کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے. امیر معاویہ کی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے امیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امام حسن تک. اچھا. جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافرمانی کرے, اس کے باغی ہونے میں, اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب و سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے, وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون جس نے کسی سے بغاوت کی ہے؟ ایک عام مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال نہ دیجیے, مثال نہ دیجیے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دے دیں بس. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات, ختم ہے. آپ ان کے پیر ہیں, ان کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا ہاتھ ہلکا کرتا ہوں. آپ کا سنیے, اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو فتوے کی بات کی ہے نا, کسی فقیہ کی. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے جسے باغی کہا ہے, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو, ہم اس کے صحابی ماننے میں تعامل نہیں کریں. نہیں, میری بات سمجھے آپ, زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ. میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ باغی تھا, نام لے کر کہا نا آپ نے, بالکل کہا نا, اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت, جس کو بقول آپ کے بغاوت ہے, ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا. اہل سنت کا یہی موقف ہے. شرح عقائد میرے پاس موجود ہے, اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد, علامہ فرحاروی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے, انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں. یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی, جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں. حضرات ایک بات صرف سن لیجیے, لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے, جہنمی ہے, جی بغاوت ہونا, بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا. امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے. اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صفحہ نمبر 530 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا, یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے. ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین, یہ حسن اللہ کے فضل سے تو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان, جبکہ بہت خون بہ جائے گا, لڑائیاں ہوں گی, یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. بین فئتین من المسلمین. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے, جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے. حدیث کہہ رہی ہے نہیں, آپ ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا, جو مفہوم آپ نے اخذ کیا, وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے. آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے. خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. امام حسن نے ان کو خلافت دی, امام حسن نے ان کی بیعت کی, امام حسین نے ان کی بیعت کی, اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق.